الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورہ دہر کی آج آیت نمبر 4 تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 3 میں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی یعنی ظلمت اور روشنی، خوشبو اور بدبو، بھلائی اور برائی، اچھائی اور گندگی، دونوں کو واضح طور پر اللہ نے بیان کر دیا۔ اور اس کا طریقہ کیا اختیار کیا اللہ رب العالمین نے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو انسان کے سامنے ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ نے بھیجا، اور ساتھ ساتھ موقع بموقع جیسی ضرورت پیش آتی رہی اللہ رب العالمین نے کتابیں بھی اتاری، تو یہ دلیل بھی دی اور انسان کو آفاقی اور انفسی خود اپنے انسان کے وجود کے اندر اتنے اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ انسان اس میں غور کرے تو بھی ہدایت پا جائے گا۔ پہلے بہت باتیں ہوئی، اور آنکھ سے ہم جن چیزوں کو اپنے وجود سے الگ، رات دن اندھیرا، مختلف چیزیں، سورج کا اگنا ڈوبنا، چاند کا آنا، سمندر کی طغیانی، اور پھر موجیں اور بادل اور اونٹ کی رفتار اور پہاڑ، یہ سب تمام کے تمام آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ سب اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ جی، یہ سب دلائل کیوں بیان کیے گئے؟ تاکہ جو چاہے وہ اللہ کے قرب کا راستہ اختیار کر لے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لے۔ اللہ کی جنت تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے جس پر پہلے بہت باتیں ہوئی۔ جی، تو یہاں پر ہدایت سے مراد کیا ہے؟ راستہ دکھلا دینا۔ اب ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے جانا ہے راشدیہ، آپ نے بتایا کہ چلے جاؤ میٹرو میں بیٹھنا اور راشدیہ پہنچ جاؤ گے۔ اب اس کے باوجود وہ شخص آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے اور سمت مخالف چلا جاتا ہے، تو وہ کبھی زندگی میں راشدیہ نہیں پہنچے گا۔ سیدھی بات ہے۔ جی، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستہ دکھلا دیا ہے۔ تو اب اس کا فطری تقاضا یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے تو ہدایت کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے ہدایت کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، اور بجائے ایک کے اپنے من سے توہمات، خیال سے معبود کا مقام مخلوق کو دے دیا۔ حالانکہ خالق ایک ہے، معبود اور الہ ایک ہے، اور جو چیزیں مخلوق ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی اس کو اٹھا کر کے الوہیت کا مقام دے دیا۔ جی، تو یہ دو راستے انسان نے اختیار کیے۔ انجام جو ہے اس کا وہ اس وقت اللہ بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت میں جن لوگوں نے شکر کا راستہ اختیار کیا اس کے دلائل آئیں گے کہ ان کو کیا نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنے والا بنائے، اور کفران نعمت کیا ہے اس سے اللہ ہم کو بچائے۔ لیکن جو لوگ ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس آیت میں بتا ہے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔
ہم نے تیار کر رکھی ہیں منکروں کے واسطے زنجیریں، سلاسل زنجیریں، اللہ تعالیٰ بچائے اپنی زنجیر سے۔ آپ انشاءاللہ تفسیر آ رہی ہے، یہ گزر بھی چکی ہے، 70 ذراعً 70 ہاتھ کی زنجیر، وہ آخرت کی زنجیر ہوگی، فی عمد ممددہ، اللہ کہہ رہا ہے زنجیروں میں باندھ کے جہنم کے ستون میں جکڑ دیا جائے گا جی۔ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اور توق اور آگ دہکتی، اللہ بچائے اس سے جی۔ یعنی جو لوگ رسم و رواج، ارے بابا یہ کرتے آ رہے تھے اس لیے اب بھی کرتے، ارے بابا کوئی دلیل ہے، اللہ دلیل ہے، رسول دلیل ہے، اللہ کی کتاب دلیل ہے، نبی پاک حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دلیل ہے، ماں باپ کوئی دلیل نہیں ہے، ماں باپ کوئی دلیل۔ ہاں اگر کسی کا ماں باپ اسلام پر ہے، ہدایت پر ہے، وقت کا ولی ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح وہ جو نماز پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھ لے، وہ جس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بھی کر لے۔ میں سنا چکا ہوں آپ کو، مولانا احمد علی لاہوری یومیہ 10.5 لاکھ اسم اعظم ان کا وظیفہ ہے، کر کے دیکھ کیسے نہیں ولایت ملتی ہے، 10.5 لاکھ، کتنا جی۔ یہ سکھ کے بیٹا ہے، وہ کس کے بیٹا ہے؟ قرآن کی تفسیر لکھ دی، تو وہ راستہ اختیار کر لو جی۔ تو انسان نے کیا کیا؟ رسم و رواج اور اپنے اوہام خیالات کو پوجنے لگے اور جو جی چاہا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ زنجیروں میں جکڑے رہیں گے، اور غیر اللہ کی حکومت و اقتدار کے توق اپنے گلے سے نہ نکال سکے، بلکہ اللہ حق اور حاملین حق، جو لوگ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں حق پر، ان کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دی، اللہ والوں کی مخالفتیں شروع کر دی۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی ولی کو ان کے زمانے کے لوگوں نے نہیں مانا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ساری عقیدت ان کی قبروں سے ہو گئی، زندہ رہے تو ایک روٹی نہ کھلائی، اور جب انتقال کر گئے تو وہاں بکرے اور مرغے کاٹے جا رہے ہیں، اس کو تو کسی نے بیچارے کو کھلایا جو ولی تھا دنیا میں جی۔ کبھی بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی سچی فرما برداری کا خیال دل میں لائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے توق و سلاسل اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ کہیے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ ہے شکر کا راستہ۔ یہ کیا ہے؟ شکر کا راستہ۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ سلامت رکھے، اللہ ایمان پر رکھے اور اعمال صالحہ پر اللہ تعالی ہمارے دل کو مائل کر دے، مطمئن نہ کر دے بابا، مائل کر دے جی، اور گمراہی سے، ضلالت سے، بدی سے، برائی سے اللہ ہماری طبیعت میں نفرت پیدا کر، عبادت سے رغبت اور معصیت سے نفرت۔ میرے خیال سے بس وقت ہو گیا ہوگا، ہے نا جی؟ چلو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کل سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ بس بابا سبحان اللہ۔